تھانہ شادماں نظر آتش کیس میں 19 ملزمان کا ٹرائل مکمل، فیصلہ محفوظ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ لاہور ATC میں تھانہ شادماں نظر آتش کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، اعجاز چودھری، عالیہ حمزہ، صنم جاوید سمیت 19 ملزمان کا ٹرائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا۔ تھانہ شادماں نظر آتش کیس میں مجموعی طور پر 41 ملزمان نامزد ہیں، 15 ملزمان اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں، 6 ملزمان زیر حراست اور 1 ملزم وفات پا چکا ہے۔ بھارت جنگ کے میدان میں ناکام، جھوٹا دعویٰ کرنے لگا۔ بھارتی ایئر چیف جنگ میں شکست کے بعد بوکھلاہٹ کا شکار، پاکستان کے 5 لڑاکا طیاروں سمیت 6 طیارے تباہ کرنے کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ بھارتی ایئر چیف مارشل AP سنگھ نے کہا، بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے ایئر فیلڈز کو نشانہ بنا کر وہاں کھڑے طیاروں کو تباہ کیا۔ کون سے طیارے تھے، کہاں کھڑے تھے؟ بھارتی ایئر چیف نے 3 ماہ بعد جھوٹے دعوے کر کے مزید سوالات کو جنم دے دیا۔ پاکستان کا بھارت کو طیاروں کے ذخیرے کی آزادانہ تصدیق کروانے کا چیلنج، وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بھارتی ایئر چیف کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ کہا، کسی ایک بھی پاکستانی طیارے کو بھارت نے نہ مار گرایا ہے اور نہ ہی تباہ کیا ہے۔ سربراہ، بھارتی ایئر فورس کے تاخیری دعوے غیر معقول ہیں۔ 3 ماہ تک اس نوعیت کا کوئی دعویٰ نہیں کیا گیا۔ جنگیں جھوٹ سے نہیں بلکہ اخلاقی برتری، قومی عزم، پیشہ ورانہ مہارت سے جیتی جاتی ہیں۔ اس قسم کے مزاحیہ بیانیے اندرونی سیاسی فائدے کے لیے گھڑے جاتے ہیں۔ ٹرمپ کے اقتدار کا دوسرا دور مودی کو بھاری پڑنے لگا۔ ٹرمپ نے پاک بھارت جنگ کے بعد پاکستان کو بھارت کے برابر کھڑا کر دیا۔ بھارت کو بین الاقوامی دباؤ اور تجارتی تنازعات کا سامنا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق مودی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ امریکہ کے ساتھ تجارتی تنازع ان کے لیے سیاسی نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ امریکن صدر نے بھارت پر 50% ٹیرف عائد کر کے مودی کی مشکلات مزید بڑھائیں۔ مودی سرکار کو چین، روس اور برازیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے میں بھی ناکامی۔ سرحدی جھڑپوں اور امریکی اضافی ٹیکس کی وجہ سے بھارت کی خارجہ پالیسی میں بڑی تبدیلیاں متوقع۔ سیکیورٹی فورسز نے دشمن کے عزائم خاک میں ملا دیے۔ پاک افغان سرحد پر دلرینا کارروائیاں، بھارتی سہولت کاروں کی شرپستی کی سازش بے نقاب۔ پاک فوج اور سیکیورٹی فورسز کا 8 اور 9 اگست کی شب سمبازا میں کلیئرنس آپریشن، مزید 14 خوارج ہلاک۔ 2 روزہ انسدادی دہشت گردی آپریشن میں ہلاک خوارج کی تعداد بڑھ کر 47 ہو گئی۔ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش۔ جان کی بازی لگا کر دشمنوں کے ناپاک عزائم خاک میں ملانے والی بہادر ٹیم کو سلام پیش۔ سیاسی رہنماؤں کا کہنا تھا کہ پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہادر فورسز کے ساتھ متحد ہے اور ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات میں خطے کی حالیہ پیش رفت پر بھی تبادلہ خیال۔ سعودی سفیر نے سرمایہ کاری فورم میں شرکت کا دعوت نامہ پیش کیا۔ شہباز شریف نے دعوت قبول کر لی۔ وزیر اعظم کا خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ عرب اسلامی وزارتی اجلاس میں اسرائیل کے غزہ پر قبضے کے اعلان کی شدید مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے عرب اسلامی وزارتی اجلاس کے بعد جاری کردہ اعلامیہ میں کہا گیا، اسرائیلی اعلان خطرناک، ناقابل قبول اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور یہ اقدام غیر قانونی قبضے کو زبردستی مسلط کرنے کی کوشش اور غزہ میں انسانیت کے خلاف سنگین جرم کا تسلسل ہے۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی جارحیت کا فوری اور مکمل خاتمہ کیا جائے اور غزہ میں فوری غیر مشروط انسانی امداد کی رسائی یقینی بنائی جائے۔ ٹریفک پولیس کی سنگین غفلت اور لاپرواہی، کراچی میں رواں برس کے صرف 7 ماہ میں ٹریفک حادثات میں 546 شہری جاں بحق، 8136 سے زائد زخمی۔ ہیوی گاڑیوں سے ہونے والے جان لیوا حادثات میں 165 افراد لقمہ اجل بنے۔ سب سے زیادہ 62 افراد ٹریلر تلے آ کر جان سے گئے۔ واٹر ٹینکر کی ٹکر سے 37، ڈمپر ٹکر سے 32، بس کی ٹکر سے 20 اور مزدہ کی ٹکر سے 14 افراد لقمہ اجل بنے۔ مرنے والوں میں 425 مرد، 51 خواتین، 51 بچے اور 19 بچیاں شامل۔ شاہینوں کی تباہ کن بالنگ کے آگے ویسٹ انڈیز کھلاڑی ریت کا ڈھیر۔ حسن نواز کے دھواں دھار پرجوش ڈیبیو نے کیریبین بالنگ لائن کو بے بس کر دیا۔
قومی ٹیم کی پہلے ون ڈے میں 5 وکٹوں سے شاندار فتح. کپتان کی قائدانہ صلاحیتوں اور جارحانہ بیٹنگ نے میچ کا رخ موڑ دیا. حسن نواز نے 53 گیندوں پر 63 رنز بنائے. رضوان 53, بابر اعظم 47, عبداللہ 29 رنز بنا سکے. بابر اعظم اور عبداللہ کی سنسنی خیز اننگ نے ٹیم کو جیت کی جانب گامزن کیا. شاہین افریدی اور نسیم شاہ کی قاتل بولنگ نے ویسٹ انڈیز کے حوصلے پست کر دیے. وادی ہنزا میں گلیشیئرز پگھلنے کا عمل تیز. دریائے ہنزا میں پانی کی سطح بلند. دریائی کٹاؤ سے مورخون کے مقام پر شاہراہ کرکرم بہہ گئی. گوجال کی دوسری طرف متعدد دیہات کا مرکزی راستہ منقطع. سینکڑوں گاڑیاں پھنس گئیں. نوشہرہ میں تیز بارش. ندی نالوں میں طغیانی. لیاقت پور میں دریائے چناب کے کٹاؤ سے پانی قریبی آبادی میں داخل. تربیلا ڈیم کے اسپل ویز کھول دیے گئے. ہری پور میں دریائے سندھ اور اس سے منسلک ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ. مقامی آبادی کو الرٹ رکھنے کی ہدایت. وطن سے محبت کی لازوال داستان زندہ. ہر دل میں جذبہ حب الوطنی کی روشنی جگمگا اٹھی. ملک بھر میں جشن آزادی کی تیاریاں شاندار انداز میں جاری. گلی کوچوں سے لے کر بڑے شہروں تک ہر طرف قومی پرچم لہرانے اور جذبہ حب الوطنی کے رنگ بکھیرنے کا سما. ملی نغموں کی گونج سے دل دھڑک اٹھے. شہریوں نے وطن کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے عہد و پیمان کا وعدہ کیا. شہدائے کربلا کا چہلم. سندھ بھر میں 15 اگست کو تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں عام تعطیل کا اعلان. صوبائی محکمہ تعلیم کے مطابق سرکاری اور نجی اسکول بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا. راولپنڈی میں جرگے کے حکم پر غیرت کے نام پر لڑکی کے اندھنا قتل کا کیس مزید سنگین. پولیس نے مقدمے میں اغوا اور قتل کی نیت سے اغوا کی دفعات شامل کر دیں. گرفتار ملزمان کا مقتولہ کو کشمیر سے واپس لا کر قتل کرنے کا اعتراف. جرگہ سربراہ نے بھی منصوبہ بندی اور تدفین کا اقرار کر لیا. مقتولہ کا بیگ اور موبائل فون ملزمان کی نشاندہی پر برآمد. واقعے میں استعمال ہونے والی گاڑیوں کی چھان بین جاری. محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ تھرپارکر کے 2 ایگزیکٹو انجینئرز اور RO پلانٹس کی مرمت اور دیکھ بھال کے فنڈز میں 15 کروڑ روپے سے زائد خورد برد کے الزامات ثابت. چیف سیکرٹری سندھ کی منظوری پر ملازمت سے برطرف کر دیا گیا. خورد برد شدہ رقم کی فوری واپسی کی ہدایت جاری. ملتان میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی. 2 معروف ڈپارٹمنٹل اسٹورز کے میٹ سیکشن اور فیٹ بوائل یونٹ کی انسپیکشن. گھی کا سیمپل فیل ہونے پر آئل یونٹ کی پروڈکشن بند. میٹ شاپ کو 1,75,000 روپے جرمانہ. صفائی کے ناقص انتظامات پر چونگی نمبر 9 کے اسٹور کو بھاری جرمانہ اور اصلاحی نوٹس جاری. اوکاڑا کے علاقے ماڑی بچن کے قریب ٹرک کی موٹر سائیکل کو ٹکر. ایک شخص جاں بحق. ریسکیو حکام کے مطابق لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا. مرنے والے کی شناخت ذوالفقار کے نام سے ہوئی. پاک پتن میں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے خاتون پر تشدد کی ویڈیو کے بعد نئی مبینہ آڈیو بھی منظر عام پر آ گئی. نئی آڈیو میں بظاہر معاملہ مکان پر قبضے کا سنائی دے رہا ہے. اور عظیم صوفی بزرگ شاعر حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی کے 282ویں عرس کی تقریبات کا آغاز. درگاہ پر زائرین کی بڑی تعداد میں آمد کا سلسلہ جاری.